أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حنوت میت۔ حنوت ایک ایسا عمل ہے کہ جو واجب ہے، اور یہ عمل کیا ہے اس سے پہلے بتایا جائے، یعنی کافور پیس کے میت کے جسم کے بعض حصوں پہ لگانا ہے، اس عمل کو کہا جاتا ہے حنوت میت۔ لفظ حنوت بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے میت کو پریزرو کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جو ممیز ہیں مصر میں، ان کے لیے جو عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ ان میتوں کو حنوت کیا گیا ہے۔ وہ حنوت بالکل الگ چیز ہے، اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر حنوت کے معنی ہے کہ سجدے کے اعضاء پر کافور کا ملا جانا، یہ واجب ہے۔ سجدے کے اعضاء کتنے ہیں؟ سجدے کے اعضاء ہیں 7۔ نمبر 1 پیشانی، 2 عدد ہاتھ کی ہتھیلیاں، 2 عدد گھٹنے، اور پاؤں کے انگوٹھوں کے یہ سرے، یہ ہیں مقام سجدہ، یہ ہیں 7۔ ان 7 اعضاء پر کافور لگانا واجب ہے، اور اسی عمل کو کہا جاتا ہے کہ حنوت واجب ہے۔ کافور کی شرط یہ ہے کہ کافور غصبی نہ ہو، حلال مال سے لیا گیا ہو، اسے پیسا جائے، اور اتنا پرانا نہ ہو کہ اس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو۔ بس ایسے کافور کو پیسنا بہتر ہے ہاتھ کے ذریعے سے، اور مکروہ ہے کسی ہامن وغیرہ کے ذریعے سے، یا ہامن دستے میں یا گرائنڈر میں ہاتھ سے پیسا جائے اس طرح سے، تو یہ عمل بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی پیس لے ہامن دستے سے یا کسی اور چیز سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ سے پیسا جائے۔ اور پیسنے کے بعد پیشانی پہ ملا جائے۔ کس طرح سے ملا جائے؟ مثال کے طور پہ ایسے لے کے مل دیا جائے، یہ بھی کافی ہے، اور اگر اس طرح سے ہتھیلی سے ملا جائے تو یہ بہتر عمل ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے ہتھیلیوں پہ کافور ملا جائے دونوں، پھر گھٹنوں پہ ملا جائے، اور پاؤں کے انگوٹھے پہ ملا جائے، پاؤں کے انگوٹھے کے اس طرح اس سرے پہ جو زمین سے لگتا ہے۔ مستحب ہے کہ حنوت کے لیے جو کافور استعمال ہو رہا ہے اس میں کچھ مقدار خاک شفا کی ڈالی جائے، لیکن اس خاک شفا والے کافور کو فقط پیشانی اور ہتھیلیوں کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ خاک شفا والے اس کافور کو گھٹنے اور پاؤں پہ استعمال کرنا قطعاً مناسب نہیں اور توہین ہے۔ یہ تو ہیں واجب حصے۔ مستحب ہے کہ کافور کا کچھ حصہ، یعنی کچھ کافور لے کے اس طرح سے ناک پہ ملا جائے، اس حصے پہ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو سجدے میں رکھنا مستحب ہے، لہذا اس پہ بھی کافور ملا جائے، یعنی اسے بھی حنوت کیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مراجع عظام نے جو روایات سے نتیجہ نکالا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو واجب ہیں اور ناک کا حصہ ہے مستحب، لیکن ہر وہ جگہ کے جہاں بدبو ہے یا ہر جوڑ پہ بھی کافور کا ملنا بہتر عمل ہے۔ مثال کے طور پہ شرمگاہ پہ کچھ کافور ڈال دیا جائے، اسی طرح سے بغلوں میں ڈال دیا جائے، اور جوڑوں پہ لگایا جائے کہ جو حصے عام طور پر بند رہتے ہیں اور جن میں عموماً بدبو ہو جاتی ہے، ان حصوں پہ بھی کافور کو ملا جائے تو یہ عمل بہتر ہے۔ پورے جسم پہ کافور ملنا صحیح نہیں ہے، البتہ حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشک یا عنبر یا کسی اور خوشبو کے ذریعے سے حنوت دینا مکروہ عمل ہے۔ آیا
ان خوشبوؤں کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو کہا جائے گا استعمال کر لیں، یہ عمل حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، لیکن حنوط کے لیے واجب ہے کہ وہ کافور کے ذریعے سے ہو۔ اگر مشک کے ذریعے سے، عنبر کے ذریعے سے یا کسی اور خوشبو کے ذریعے سے حنوط کیا جائے تو وہ کافی نہیں ہوگا، یعنی واجب پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ حنوط ہر میت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بالغ ہو، نابالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور اس طریقے سے موضوع کی جانب توجہ رہے کہ جتنے احکام ہم نے بیان کیے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور جب کہا جائے مسلمان تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، حتیٰ خنثی بھی شامل ہیں کہ جنہیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تیسری جنس یا خواجہ سرا۔ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ سرا کی اگر میت ہے تو اس کو دفن نہ کیا جائے یا اس کا غسل و کفن انجام نہ دیا جائے، اگر وہ مسلمان ہے بے شک خواجہ سرا ہے، اس کے بھی یہی احکام ہیں اور واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو بعد میں دوبارہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے پریکٹیکل کے وقت کہ خواتین کے لیے تو ضروری ہے کہ خواتین غسل دیں، مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد غسل دیں، بس خواجہ سرا کو کون غسل دے؟ تو اس جانب توجہ رہے کہ خواجہ سرا یا اس قسم کے افراد 3 اقسام کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو عموماً خواتین ہیں، یعنی انہیں پیشاب جو ہے وہ خاص جگہ سے خارج ہوتا ہے اور کبھی کبھی مینسز بھی آتے ہیں، تو یہ ہیں خواجہ سرا، لیکن یہ در حقیقت زیادہ جو ان کا رجحان ہے وہ خواتین کی جانب ہے۔ کچھ وہ خواجہ سرا ہیں کہ جو ہیں خواجہ سرا لیکن انہیں احتلام بھی ہوتا ہے اور ان کے پیشاب کی خاص کیفیت ہے مردوں والی، تو وہ خواجہ سرا کے جو خواتین کی جانب مائل ہیں تو وہ در حقیقت خواتین کے حکم میں، ان کے احکام بھی خواتین کے، انہیں غسل بھی خواتین دیں گی، اور وہ خواجہ سرا کہ جو مردوں کے احکام رکھتے ہیں انہیں غسل مرد دیں گے۔ اور تیسری قسم ہے خنثی مشکلہ، یعنی ایسا خنثی یا ایسا خواجہ سرا کہ جس کے بارے میں یہ تحقیق بالکل مشکل ہو یا ناممکن ہو چکی ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ البتہ آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی قسم میں سے ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر معلوم نہیں ہو پا رہا تو ایسی صورت میں اسے غسل دیا جائے گا لباس پہنے ہوئے۔ بس یہ توجہ ہم نے دلائی کہ جب بھی کہا جائے میت مسلمان کی تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور حتیٰ یہ خواجہ سرا بھی شامل ہے۔ حنوط کے بارے میں ایک اور موضوع کی جانب توجہ رہے کہ حنوط واجب ہے لیکن اس میں قصد قربت واجب نہیں ہے۔ قصد قربت واجب نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی اس کام کو ایک نابالغ بھی انجام دے سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد ایک نابالغ بچہ تھا، اس نے اس کام کو انجام دے دیا تو کہا جائے گا حنوط ہو جائے کافی ہے قصد قربت، یا یہ کہ ایک بالغ اس کام کو قربتاً الی اللہ انجام دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حنوط ہو گیا، یہ کام ایک بچے نے بھی انجام دے دیا تو کافی ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ حنوط کب کیا جائے، اور مستحب ہے کہ حنوط کفن سے پہلے انجام دیا جائے۔ اگر حنوط کے بعد کچھ مقدار میں کافور بچے تو مستحب ہے اس کافور کو سینے پہ چھڑک دیا جائے، اگر کافور نہ ہو تو حنوط ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کافور ہے لیکن وہ غصبی ہے تو ایسی صورت میں بھی چوری کا کافور یا بغیر اجازت کے کافور کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بس اگر کافور ہے اور غصبی ہے تو حنوط ساقط ہو جائے گا، کیونکہ حنوط کے لیے کافور کی شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہ ہو۔ وہ خواتین جو عدت میں ہیں، اور عدت میں خواتین کے لیے خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ عدت میں مر جائیں تو کیا انہیں حنوط دیا جائے؟ کیا انہیں کافور کے پانی سے غسل دیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت میں ان کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن حنوط ان کا واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص محرم ہو اور طواف سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے حنوط نہیں دیا جائے گا، اور اگر طواف کے بعد اس کی موت واقع ہو تو اسے حنوط دیا جائے گا۔ حنوط شروع کیا جائے گا پیشانی سے، اور پیشانی کے بعد واجب نہیں ہے کہ ہاتھ کا حنوط ہو، اگر ہاتھ کا حنوط ہو تو بہتر ہے، اس کے بعد گھٹنوں کا، اس کے بعد انگوٹھے کے سرے کا، لیکن پیشانی کے حنوط کے بعد اختیار ہے کہ کسی بھی حصے کا حنوط کر دیا جائے۔
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر حنوط بہت ہی مختصر سا ہے، ایک یہاں غلط ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافور بہت ہی مختصر سا ہے تو کیا کیا جائے؟ اگر کافور بہت ہی مختصر سا ہے اور صرف اتنا ہے کہ پیشانی پہ ملا جائے تو فقط پیشانی پہ ملا جائے گا اور باقی اعضاء کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر باقی اعضاء کے لیے ہے تو باقی جتنے اعضاء ہیں ان پر جہاں جہاں لگایا جا سکتا ہے لگایا جائے۔ مکروہ ہے کہ کافور کو میت کی ناک یا اس کے کان یا اس کی آنکھوں میں داخل کیا جائے۔ اگر کوئی محرم مر جائے تو اس کے حنوط کا مسئلہ مختلف مراجع کے مختلف فتوے ہیں، لہذا یہاں پر فقط ہم اتنا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی محرم مر جائے تو اس کے لیے حنوط جائز نہیں ہے۔ کب جائز ہوگا تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا تفصیل سے توضیح المسائل میں، جن کے آپ مقلد ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر روایات مختلف ہیں اور بعض جگہ نتیجہ نکلتا ہے کہ طواف کے بعد، بعض جگہ نماز طواف کے بعد، بعض جگہ سعی کے بعد، لہذا یہاں فقط ہم اتنا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی محرم شخص مر جائے تو اس کے لیے حنوط کے خاص احکام ہیں جو تفصیل سے آپ توضیح المسائل میں دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جائے، اب یہ احرام چاہے اس کے عمرے کا ہو اور چاہے اس کے حج کا ہو، تو اس کے لیے حنوط جائز نہیں ہوگا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت مرے، تو یہاں پر مراجع الزام کے فتاوی توضیح المسائل میں تفصیل سے موجود ہیں، اور کیونکہ یہ موضوع حالت احرام کا اور حالت عمرے کا ہے، اس وقت وہاں پر علماء کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مراجع الزام کے فتاوی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ہیں کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں مرا طواف سے پہلے یا نماز طواف سے پہلے یا صفا مروہ میں سعی سے پہلے، لہذا فی الحال فقط ہم اتنا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جائے تو اس کے لیے حنوط جائز نہیں ہے۔ حنوطی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بیان کیا جائے اور وہ ہے جریدتین۔ جریدتین یعنی دو لکڑیاں۔ یہ دو لکڑیاں کیسی ہیں اور ان کا ہدف کیا ہے؟ تو روایات شیعہ اور سنی میں ایک موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے دو لکڑیاں منگائیں اور انہیں بیچ میں سے چیر کے ایک جانب لگا دی سر کی جانب، ایک پاؤں کی جانب، اور فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ ہیں یہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور روایات میں نقل ہوا کہ یہی وصیت تھی حضرت آدم کی اور باقی انبیاء نے بھی یہی وصیت فرمائی، پھر زمانے جاہلیت میں یہ موضوع ترک ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو دوبارہ عوام کے سامنے، مؤمنین کے سامنے بیان کیا۔ یہ موضوع اتفاق سے اہل سنت میں بھی ہے جریدتین کے عنوان سے، لیکن اہل سنت اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، البتہ یہ چیز واجب نہیں ہے، مستحب کے عنوان سے اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب یہ لکڑیاں کس سائز کی ہوں تو تقریباً ایک ہاتھ کے برابر ہوں۔ کس درخت کی ہوں؟ بہتر ہے کہ کھجور کے درخت کی ہوں، اور اگر کھجور کے درخت کی لکڑی نہ ہو تو بیری کے درخت کی ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انار کے درخت کی ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی تر و تازہ لکڑی ہو اور اسے میت کے ساتھ کہیں بھی رکھ دیا جائے۔ ان دو لکڑیوں پر روئی لپیٹی جائے اور مستحب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی ہو، یعنی میت کا نام ہو اور لکھا ہو یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی یہ میت گواہی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر آخر میں 12 ائمہ علیہم السلام کے نام ہوں کہ یہ 12 ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور امت مسلمہ کے ائمہ ہیں۔ یہ دو لکڑیاں کہاں رکھی جائیں تو ہم نے عرض کیا کہ میت کے ساتھ کہیں بھی رکھ دی جائیں، مستحب پہ عمل ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ ایک ملی ہوئی ہو جسم سے۔ اب اس لکڑی پہ روئی لگائی جائے اور روئی پہ کپڑا لپیٹا جائے، یہ بھی مستحب ہے، اور اگر ایسے ہی رکھ دیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ ایک لکڑی رکھی جائے سیدھی جانب اس ہڈی پر اور جسم سے لگی ہوئی ہو، اور الٹی جانب رکھی جائے قمیص کے اوپر، قمیص کے اوپر اور چادر کے نیچے۔ اور اسی طریقے سے اگر رکھ دیا جائے
ران کے پاس یا کہیں بھی، تو یہ عمل بھی مستحب ہے اور استحباب پر عمل ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہے۔ اگر کوئی جریدتین رکھنا بھول جائے تو بعد میں وہ قبر پہ لگا دے، اور اگر فقط ایک ہی لکڑی ہو تو اسے بیچ میں سے چیر دے، اور اگر بہت ہی مختصر سی لکڑی ہو تو اسے داہنی جانب بیچ میں لگا دے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ لکڑی سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے بہانے ہیں، یعنی اگر مومنین ایک لکڑی قبر پہ لگا دیں اس عنوان سے کہ اس کے جب تک تری باقی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی عذاب سے اسے محفوظ رکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے اس عمل کی بھی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت وسیع ہے۔ اس لکڑی کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ گیلی ہو، اور جو سب سے اہم شرط یہ کہ وہ قصبی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کے باغ سے لکڑی توڑے کھجور کی اور اس کے بعد اسے جریدتین کے طور پہ استعمال کرے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ سوکھی لکڑی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہدف یہ ہے کہ تر لکڑی جب تک تر رہے گی تو اس وقت تک یہ میت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ یہ تھے چند مختصر سے احکام جریدتین کے اور حنوط کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔